وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع النور شریف کی تمام برکات و حسنات اور تمام سعادتیں عالم اسلام کو، آپ سب کو مبارک ہوں۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام جشن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال ہے۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کا پہلا جو پروگرام تھا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے جشن کے حوالے سے تھا، اور جس کے لیے آل انڈیا تبلیغ سیرت نے خلاف توقع آپ حضرات نے جس انداز میں اس جشن کی پذیرائی کی اور عالمی سطح پر اس پروگرام کو دیکھا گیا، اس کے لیے آل انڈیا تبلیغ سیرت آپ تمام حضرات و سامعین کا شکر گزار ہے۔ آج یہ محفل ہماری یہ جشن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے آج ہم اس میں آپ سب کو خیر مقدم کر رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں بھی یہ اس طرح آپ لوگوں نے اس کی پذیرائی کی تھی، اور بالخصوص یو سی ٹی وی چینل نے لائیو پروگرام نشر کیا تھا، جس کو تقریباً 4 ممالک میں دیکھا گیا: امریکہ، یو کے، کینیڈا، پاکستان۔ اس کے لیے ہم ان کے بھی تمام عہدیداران اور اراکین کے شکر گزار ہیں۔ حضرات، آج کے ہمارے اس محفل میں جن شخصیات نے شرکت کی کر رہی ہیں اور جو ہمارے مہمان ہیں، یہ صرف علاقائی یا ملکی نہیں ہیں، بلکہ ان کی شناخت بین الاقوامی سطح پر بھی ہے۔ اس میں بالخصوص جو آج کے ہمارے اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں، یہ مسند نشین مفتی اعظم دہلی، خانوادہ مظہریہ مسعودیہ کے چشم و چراغ، اور ہم لوگوں کے لیے ایک تبرک حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد، شاہی امام شاہی فتح پوری مسجد دہلی، ان کی صدارت و سرپرستی میں آج کی اس مجلس آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں، یہ عالمی سطح پر بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے جن کی تفسیر قرآن کی شہرت ہے، اور مفسر قرآن کے نام سے جو نہ صرف بر صغیر بلکہ یورپ کی دنیا میں بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، تو ہماری مراد حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی چشتی مدظ اللہ العالی، ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور، منتظم اور خطیب و امام اسلامک سینٹر بلیک برن انگلینڈ، اور تیسری شخصیت جو آج جن کو ہم آج سنیں گے اور ان کے خیالات سے ہم اور آپ مستفید ہوں گے، ایک بہت بڑی شخصیت کے شہزادہ علی وقار تقدس مآب حضرت شیخ ڈاکٹر جو کیرلا سے تعلق رکھتے ہیں، عبد الحکیم الکندی ازہری، ان سے ہے۔ ڈاکٹر عبد الحکیم ازہری یہ خود بھی بڑے ہیں اور بہت بڑے بیٹے، بہت بڑے والد کے یہ بیٹے بھی ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت ابو بکر مسلیار سے ہے، جن کا نام
ہندوستان یا باہر کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے 40 سال میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کی مثال چاہے وہ اہل سنت والجماعت کی دنیا ہو یا دیگر جو ہمارے ہندوستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تعلیمی سطح پر، وہاں ملنی مشکل ہے۔ اور انہوں نے کیرلا میں نالج سٹی کے نام سے ایک پورا شہر علم و فن بسایا ہے۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحکیم الکندی ازہری مدظ اللہ العلی۔ آج آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے درمیان ہماری محفل کو رونق بخشیں گے اور اپنے خصوصی انداز میں نعت پاک پڑھنے کے لیے شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ انڈیا اور شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت فیروز راحت صاحب یہ بھی موجود رہیں گے۔ تو میں آج کے اس محفل پاک کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب دستور اپنی روایت کے مطابق ہم نے کلام الہی سے آج کی اس مقدس محفل کا آغاز کیا ہے۔ آج کی اس مقدس محفل کا عنوان جو ہم نے دیا ہے وہ ہے جشن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور اجمل سلطان پوری کہتے ہیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی تقریب ہے جو ماہ ربیع الاول شریف میں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام یہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ٹی وی جس کا لائیو جو وہ نشر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ ہمارے درمیان دلی کی بزرگ ترین شخصیت
مذہبی رہنما پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب قبلہ، جو آج کے اس محفل کے صدر بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے درمیان مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب قبلہ غوثی اشرفی خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھابا شریف غازی پور، خطیب اسلامک سینٹر بلیک برن انگلینڈ، وہ بھی آپ کے سامنے رونق افروز ہیں۔ ایک علم و فن کی دنیا میں ایک بڑا نام جس نے ہندوستان میں بڑا کام کیا ہے، میری مراد حضرت ڈاکٹر عبدالحکیم الکندی ازہری سے ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، جو کیرلا سے ڈائریکٹ وہ ہمارے درمیان جنہوں نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے، آپ ان سے بھی سماعت کریں گے، جو نالج سٹی کیرلا کے منیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ مداحان رسول میں جناب ظفر عقیل صاحب اور حضرت اسلم وارسی صاحب یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق اصحاب فیل کے 55 دنوں بعد 12 ربیع الاول 20 اپریل 570 ہجری بروز پیر صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اخلاق و کردار کا نمونہ، اسوہ حسنہ یعنی تعلیم و تزکیہ کا دائی، معلم کتاب و حکمت اور پوری کائنات کے لیے آخری رسول اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ 1450 سال پہلے کی وہ صبح آج بھی جب اپنے حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہو کر نسیم صبح گاہی کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے، تو آج بھی وہ حسین صبح آئینہ ذہن پر ابھر آتی ہے، جس نے حالات کی سطح پر واقعات کی خاموشیوں کو توڑ کر نورانی بچے کی شکل میں ایک ایسا در یتیم دنیا کو عطا کیا، جس نے کائنات کی جو دھڑکتی ہوئی نبض تھی، کائنات کے اس نے تمام حالات کو جس نے بدل دیا، اور ایک ایسا انقلاب اس نے برپا کیا، یہ انقلاب جس نے انسانیت کی تہذیب کو بدلا، ایسا انقلاب جس نے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، ایسا انقلاب جس نے ریاستوں کے نقشے بدل دیے، ایسا انقلاب جس نے قوموں کا ذہن بدل دیا، ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو ایسا بدل دیا، وہ اپنے اندر سے بھی بدل گئے، باہر سے بھی بدل گئے، بدلنے والے شان سے بدلے، جسے دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا۔ حضرات، اسی محسن انسانیت، محسن کائنات رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا وہ تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنی والہانہ انداز میں نعت پاک ہمیں آپ کو محظوظ فرمائیں۔ جناب شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس تقریب سعید بنام رسول اعظم کانفرنس آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام انعقاد کیا گیا، جس میں حضور مفسر قرآن اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید ابوالحسن میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ ڈاکٹر غلام عبدالقادر حبیبی صاحب قبلہ۔ میں نعت پاک کے چند اشعار ان بزرگوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ عقیدت و محبت کے اس اچھے اور سچے ماحول میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير اللهم خلق صل كلهم على سيدنا على ذويه وسيدنا وصحبه أبدته وكرمه الجود الله والكرم رب والعلم محمد والعلم صلى الله عليه وسلم والتوفيق نحن على صلوا عليه محمد صلى الله عليه اللهم وسلم صل عليك يا رسول صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سماعت فرمائیں کہ عرش ارشاد پر جانے والا ہمارا نبی، عرش پر جانے والا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی، عرش پر جانے والا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، یا نبی 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 نبی یا 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 نبی، سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے، سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے، اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے، سب چمن والے شاخوں پہ چہکا کیے، اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے، کہ سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اجی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی. اور یہ بند میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جن کا روح حسین، جن کا روح حسین، جن کا روح حسین، جلوائے بینات، جن کے دم سے ملی آسیوں کو نجات، جن کا روح حسین، جلوائے بینات، جن 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 کے تل، جن کا روح حسین، جلوائے بینات، جن کے دم سے ملی آسیوں کو نجات، جن کے تلووں کا جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات،
ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی یا 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 نبی. اور سبحان اللہ اہل علم کے سبحان حوالے سے یہ بند میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ گیسوے مصطفیٰ گیسوے مصطفیٰ گیسوے مصطفیٰ گیسوے مصطفیٰ کے مہک کی قسم چہرہ بدوحا کے چمک کی قسم کہ حسن کھاتا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ مالی ہے دیدارا ہمارا نبی یا 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 نبی. اور ایک بند اور میں نظر کر رہا ہوں جس میں بہت کیفیت ہے، میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے خود کو داتا بتانے کو منہ چاہیے دست شفقت بڑھانے کو منہ چاہیے خود کو داتا بتانے کو منہ چاہیے کہ کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اجی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ چند اشعار اور میں نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. یہ اعلی حضرت کے کلام پہ تضمین کے چند بند میں نے پڑھے. اب حضور مفسر قرآن اولاد ظفر عقیل صاحب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے ہاں انشاءاللہ جی اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. چونکہ ہمارے تمام مہمان اس وقت تشریف فرما ہیں، رونق افروز ہیں، اس لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں کہ اب ہمارے ایک نوجوان محقق اور نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحکیم الکندی ازہری جو نالج سٹی کیرلا کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں
اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی عمر ہے ان کی ابھی پڑی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے. میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے کام کو، اور میرا خیال ہے کہ سینکڑوں میل پر وہ کیا نام انہوں نے جو ایک شہر علم و فضل بسانے کا یہ کام کر رہے ہیں. کئی بلڈنگیں بن چکی ہیں، اور وہ جو اس کا نقشہ اور نمونہ اور وہ سب میں نے دیکھا ہے، تو اس کا میں خود بھی شاہد ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مولود النبی پر، جبکہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو چاہے کویت ہو چاہے دیگر ممالک ہوں، اس میں بھی یہ جاتے رہے ہیں اور انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور ہندوستان کی نمائندگی بھی فرمائی ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، ڈاکٹر ارکندی صاحب سے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جشن رسول اعظم میں آپ کا استقبال ہے، آپ اپنے خیالات اس میں رکھیں. ہمارے سامنے حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحکیم الکندی، منیجنگ ڈائریکٹر نالج سٹی کیرلا. غالباً مائک آف تو نہیں ہے وہاں سے ان کا؟ ان سے کہیے وہاں سے، وہ میرا خیال ہے کہ مائک آن کر دیں. بابرکت اس مہینے میں مائک آن کر لیجئے ڈاکٹر صاحب. جی آن ہو گیا، ہو گیا. تقریر نعتوں، قصائد، کانفرنسز وغیرہ سارے دنیا میں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعارف کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع یہ ہے. احباب رسول بے شک محبت کی اظہار کرتے ہیں اور عشق کی وجہ سے اس میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے والے لوگ، حسن نظر سے دیکھنے والے لوگ اور تنقید نگار لوگ اور دشمنی نظر سے دیکھنے والے لوگ، کئی طرح لوگ دنیا میں موجود ہیں. سب کے سامنے حضور کی چہرہ پسندیدہ، محبت والا، امن و امان، شانتی اور پریم کی پیغام دینے والے، یہ آج کئی لوگوں کو نہیں ملتے ہیں، اس سے وہ محروم ہوتے ہیں. اس لیے وہ اسلام کو آتنکواد کہتے ہیں، مسلمان کو آتنکوادی کہتے ہیں. اس میں دنیا کے کم و بیش لوگ شامل نہیں ہے، اور مسلمان 99% مسلمان بھی ایسی کاموں میں کبھی شامل نہیں ہے. اسلام کی پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام لوگوں میں عام کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو صوفیاء کرام نے ہمیں دکھایا وہ اپنی زندگی ہے. ہماری زندگی اس کے مطابق چلنا ہے، اس پر لوگ دیکھ کر اسلام کو سمجھنا ہے. آپ کی میڈیا سے، سی ڈی یا انٹرنیٹ چینل کے ذریعے سے یا کسی وجہ سے سمجھاتے، لکھتے، پڑھتے، اس طریقے سے نہیں بلکہ زندگی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک ہی بات میں یہاں بول کے ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جشن حضور اعظم کے نام سے سنی تبلیغی جماعت جو کانفرنس کر رہے ہیں عالمی دنیا کے احباب رسول اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھنے کے جو چاہتے ہیں سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مکہ چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیوں گئے؟ سب کو معلوم ہے اسلام کی شروعات میں دشمن لوگ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیا، مسلمانوں کی طرف ہر طرح کی مذمت، ظلم بھیج دیا۔ جب سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ، حمزۃ الکرار رضی اللہ عنہ جیسے اکابر شجاع لوگ اسلام میں آئے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پرمیشن دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ملا تو ہجرے گیا۔ اگر مکہ میں ہی رہیں گے تو یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، یہ لوگ واپس ڈیفنس کرے گا تو یہاں خون نکلنے کا وجہ بن جائے گا۔ 400 کلومیٹر دور یثرب نام کی ایک گاؤں میں گیا۔ اریتو مکان ہجرتکم، مجھے آپ کا ہجرت کا جگہ دکھایا گیا۔ نخلۃ بین لعبتین، 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہاں کھجور کی درختیں ہیں۔ صحابہ کو سمجھا نہیں کون سا جگہ ہے، کچھ لوگ سمجھا یہ یمامہ ہے، اور کچھ لوگ دوسرے اور کوئی جگہ سمجھا۔ یثرب کی طرف تھا۔ یثرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کر کے مدینہ نام رکھا۔ یثرب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں گیا، وہاں بسنا شروع کیا، اس گاؤں کا نام مدینہ رکھا۔ ایک سویلائزیشن، ناگرک سنسکرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لوگوں کو سکھائے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو لوگوں کے دل میں ایک ناگرک سوچ آیا، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ہم ایک پٹھن میں، نگر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس مدینے کی بیچ میں ایک کلچرل سینٹر، مطلب مسجد نبوی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت گاہ یا نماز گھر نہیں تھا، بلکہ اس میں اسلام کی عبادتوں کے علاوہ سب کچھ تھا۔ ایک تو 5 وقت نماز، اور فتویٰ نگاری، فتویٰ پوچھنے لوگ آتے ہیں، وہاں سے فتویٰ دیتے ہیں۔ محکمہ، وہ کورٹ بھی تھا، کیسز وہاں مقدمہ پیش کرتے ہیں اور وہاں سے حل نکلتے ہیں۔ اور کیمپ سائٹ، یوتھ کیمپ، اولڈ ایج کیمپ، دور دور سے گاؤں سے لوگ آتے ہیں، وہاں بستے ہیں۔ اسطوانۃ الوفد کی نام سے آج آپ مدینہ کی مسجد میں دیکھ سکتے ہیں ایک ستون، اسطوانۃ الوفد، وفد آنے والے رہنے والی جگہ ہے وہ۔ تو وہ کلچرل سینٹر میں کیمپ کا جگہ بھی تھا۔ اور صفا، وہاں بیٹھ کے رہ کے تعلیم حاصل کرنے والے ریسیڈنشل ایجوکیشن سسٹم دنیا میں شروع کیا مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مرکز نالج سٹی اس انداز سے، اس کانسیپٹ لے کر بنایا۔ ایک بڑی زمین پہ سینٹر میں سب سے بڑا ایک مسجد، اور وہاں قاضی ہاؤس، فتویٰ سینٹر، اور جو بھی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں، درس تدریس۔ وفد آ کر رہنے کے لیے ہوٹل، ڈارمیٹریز وغیرہ بھی بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک سوق شروع کیا، بزنس سینٹر، وہاں اسلامی قانون لایا تاکہ بزنس میں دھوکہ بازی نہیں،
سود کی بزنس نہیں اور بلیک بزنس نہیں, کسی بھی طرح کی غلط کام نہیں. پروڈکٹس, ایگریکلچرل پروڈکٹس جب گاؤں سے آئے گا تو شہر تک پہنچنا, بیچ میں کوئی لینا نہیں. اس لیے پروڈیوسر کو اچھا دام ملا اور خریدار کو بھی ریزنیبل رائٹس میں شامل شروع کیا اور سب کو پروفٹ آ گیا, اکنامی ڈیولپ ہو گیا. ہم نے اس ماڈل ایک سوک مرکز نالج سٹی میں بھی بنایا ہے. ماشاءاللہ. وہ یہ ہے, آپ لوگوں کی دعا چاہیے. اور دیکھیے مدینے کی مزرعہ, کھیتیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی میں جاتے تھے, اس میں شامل کرتے تھے. جب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرانی ایمپلائر کو جاب چھوڑنے کے لیے 100 درختیں لگانا پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا زمین کو ہلاؤ, حل کرو, تیار کرو, میں آؤں گا. حضور کی ہاتھ سے پودے لگا دیا, اسی سن اس میں پھل آ گیا. سبحان اللہ. یہ کتابت میں سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 پھل رکھے, اس میں جب پھل آ جائے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ چھوڑ سکتا ہے غلامی سے. تو 21 میں اس کا پھل آ گیا. 99 درخت میں آ گیا, ایک میں نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ سب آپ کی ہاتھوں سے رکھا, یہ عمر کی ہاتھ سے رکھا. وہ نکال کر دوسرے درخت رکھا, اس میں بھی پھل آ گیا. حضور کی معجزت ہے, شان ہے. اور انوائرمنٹ سٹڈیز میں مدینہ جب لوگ آئے تو بہت کھارا پانی اور بہت سخت ہوا, بخار آتے تھے, بیمار ہوتے تھے, لوگ بہت پریشان تھے. بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخر وجلیل فهل اردن یوما میاہ مجنة فهل شامة وطفیل. پہاڑوں کی بیچ میں سے آنے والے پانی میں نہانا اور لیمن گراس اور جنجر گراس کی بیچ میں سونا کب ہو جائے گا؟ وادی بطحان ایک ندی تھا, مدینے میں بہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ذمہ داری دیا اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا, رپورٹ پیش کرنا. انہوں نے اسٹڈی کر کے رپورٹ دیا حضور یہ پانی کی بہنے کی طریقہ چینج کرنا ہے. چینج کیا. ایک ہفتے بعد مطلب اس پانی میں پہنچنے والی سورج کی کرن اور ہوا جس طریقے پانی میں پہنچنا ہے اس طریقے نہیں پہنچتے تھے, اس لیے اس کو دوسری طرف بہا دیا. ایک ہفتے بعد پانی سدھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا کے چہرہ دھویا, لوگ دیکھا, خوش ہو گئے. ایسے ہی ایگریکلچر, مارکیٹ, ٹریڈ, انوائرمنٹ, گرین سٹی, مدینہ کو گرین سٹی بنایا. یہاں سے درخت کاٹنا اور اس کا شاخیں کاٹنا سب منع کر دیا. یہ گرین سٹی ہے. اور بایو ڈائیورسٹی ہے, ادھر درندے فرندے کو شکار نہیں کرنا. سبحان اللہ, زندگی کی ہر چیز ہے. اور سیگریگیٹڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم, بایو ویسٹ, ڈیگریڈیبل ویسٹ, پلاسٹک ویسٹ آج الگ کرنے کا طریقہ لایا ہے. بولتے ہیں یہ بہت بڑی ایک ریولوشن ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وہ طریقہ 1400 سال پہلے سے شروع کیے تھے. خون، ناخون، پلازنڈا، مینسٹرل ویسٹ، ایسے چیزیں زمین پہ دفن کرنا، اور پانی، وضو کے پانی اور پیشاب ملانا نہیں، الگ الگ طریقے میں اس کو مینیج کرنا. ایسے ہی بہت اچھے ایک سیگریگیٹڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم. تو ایک ناکرک لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیار کیا، اور ناگرکتا سنسکرتی سارے دنیا میں پھیلانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ حضور کی تعلیم سے ہے. ریزیڈینشل ایجوکیشن، بے شک کچھ یہ ہمیں دہرانا ہے، دوبارہ دنیا میں لانا ہے. مدینہ سے جا کر کوفہ، بصرہ، بغداد، کیرو، سمرقند، تاشقند، بخارا، خیوا، ایسے ہی جا کر دلی تک مسلمانوں نے یہ ناکرک سنسکرتی لایا. کیرلا میں ہم ایک چھوٹا سا شہر مدینہ المعارف نالج سٹی کے نام سے بنا رہا ہے. آپ لوگوں کو دعوت بھی کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ، سب لوگ آئے یہ دیکھنے کے لیے. مرکز نالج سٹی، اس سنت کی اپنانے کی مقصد سے ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کورونا کے زمانے میں کئی چیزیں مجھے آپ کے سامنے بولنے کی ہے، لیکن وقت بہت کم ہے. ہمارے یہ کانفرنس کی اراکین، منتظمین کو تہہ دل سے مبارکباد، شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام بھائیوں کو جامعہ مرکز ثقافت سنیہ اور مرکز نالج سٹی کی وزٹ کے لیے دعوت بھی کرتے ہوئے میری مختصر کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. یہ ہمارے مہمان تھے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعمیر، اور انہوں نے کس کس فیلڈ میں کام کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس طریقے سے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے. وہ گفتگو میں آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی. اور اب میں تجدید ذہن کے لیے میں شاعر اسلام جناب حضرت اسلم وارثی سیوانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائے. جناب اسلم وارثی سیوانی صاحب. آج کے اس جشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بزم کا انعقاد کیا گیا، تمام علماء شعراء خطبہ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، اور بارگاہ محبت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ سنائے اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے شان میں چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ قبول فرمائے. رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا،
رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا، رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا، تو بن کے رہے مت وہ خیر الانام آیا، بن کے رہے مت وہ خیر الانام آ گیا، رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا۔ اور شعر دیکھیں، عشق محبوب سے دل کو آباد کر، عشق محبوب سے دل کو آباد کر، عشق محبوب سے دل کو آباد کر، تو مومنوں یہ خدا کا پیام آ گیا، مومنوں یہ خدا کا پیام آ گیا، بن کے رہے مت وہ خیر الانام آ گیا، اور دور سارے جہاں کے اندھیرے ہوئے، دور سارے جہاں کے اندھیرے ہوئے، دور سارے جہاں کے اندھیرے ہوئے، تو نور بن کہ وہ ماہ تمام آ گیا، نور بن کہ وہ ماہ تمام آ گیا، رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا۔ اور شعر دیکھیں، بہت ہی پیارا شعر دے رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تشنگی بجھ گئی روح سرشار ہے، تشنگی بجھ گئی روح سرشار ہے، تشنگی تشنگی بجھ گئی روح سرشار ہے، تو ساتھ لے کہ وہ کوثر کا جام آ گیا، ساتھ لے کہ وہ کوثر کا جام آ گیا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، محبت کی بات ہے، ہم گناہگاروں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ شعر سماعت فرمائے، حشر کے روز یہ اپنا ایمان ہے، حشر کے روز یہ اپنا ایمان ہے،
حشر کے حشر کے روز یہ اپنا ایمان ہے، میرے آقا کہیں گے غلام آ گیا، میرے آقا کہیں گے غلام آ گیا، میرے آقا کہیں گے غلام آ گیا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ نام احمد مکیں عرش پر جو رہا، نام احمد مکیں عرش پر جو رہا، نام نام احمد مکیں عرش پر جو رہا، تو بن کے وہ انبیاء کا امام آ گیا، بن کے وہ انبیاء کا امام آ گیا، بن کے وہ انبیاء کا امام آ گیا، رب کی جانب سے ایسا انعام آ گیا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ ناز کیوں نامقدر پہ اسلم کروں، ناز کیوں نامقدر پہ اسلم کروں، ناز کیوں ناز کیوں نامقدر پہ اسلم کروں، ان کے منگتوں میں میرا بھی نام آ گیا، ان کے منگتوں میں میرا بھی نام آ گیا، بن کے رحمت و خیر الانام آ گیا۔ السلام علیکم۔ ہمارے مہمان مداح رسول حضرت اسلم وارسی سیوانی صاحب، جن سے آپ نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اور آج کے خصوصی مقرر جن کی شخصیت نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہے، اور ان کی خدمات کا دائرہ کئی بر اعظم تک پھیلا ہوا ہے، دنیا جن کو مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی اشرفی چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی موضوع وہ چاہیں وہ پیش فرمائیں، اور آپ حضرات حضرت کی گفتگو سماعت کریں۔ حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی چشتی اشرفی حضرت مدد اللہ العلی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जहाँ तक के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो ऑल इंडिया तबलीग सीरत के बैनर तले जश्न रसूल आज़म के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक्किद है। आपने शायर इस्लाम जनाब ज़फ़र अकील साहब को, शायर इस्लाम जनाब असलम वारसी साहब को सुना, समात किया, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब को भी समात फरमा रहे हैं। आपकी तहकीकी गुफ्तगू भी साथ साथ चालू है, जारी है। और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल हकीम अलकंदी साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मदीनतुल मुनव्वरा को किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजाया है, उसके ताल्लुक से आपने गुफ्तगू फरमाई। और इस प्रोग्राम की सदारत दिल्ली का अजीम खानवादा और उसके चश्मो चिराग हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मुकर्रम साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी वो फरमा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा, गवाह बना करके भेजा, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा, डराने वाला बना करके भेजा। इसलिए भेजा ताकि लोग ईमान वाले बन जाएं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करें और सुबह शाम तस्बीह बयान करें अल्लाह की, सुबह शाम अल्लाह की बेअयबी बयान करें। हज़रात मोहतरम, एक ताज़ीम मुस्तफ़ा है और एक तालीम मुस्तफ़ा है। तालीम मुस्तफ़ा, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो लोग कामयाब हो गए जो ईमान लाए और अपनी नमाज को अदा करते हैं खुशू और खुजू के साथ। तालीम मुस्तफ़ा, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो लग़्व बातों से परहेज करते हैं, ये तालीम मुस्तफ़ा। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये तालीम मुस्तफ़ा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करो, शिरक न करो और वालिदैन के साथ नेकी करो, ये तालीम मुस्तफ़ा। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मसाकीन, क़राबतदारों का हक अदा करो, मिस्कीनों का हक अदा करो, ये तालीम मुस्तफ़ा। लेकिन एक तरफ तालीम मुस्तफ़ा है और साथ ही साथ कुरान कह रहा है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। कह दो ए महबूब, अगर इन काना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप और अपने बाप दादा, अपने भाइयों, अपनी बीवियों और अपने माल, अपने खानदान वालों से ज्यादा मोहब्बत करते हो, अपने तजारत से ज्यादा मोहब्बत करते हो, अपने घर से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उस तजारत से मोहब्बत करते हो, तुम्हें खटका रहता है कहीं ये ज़ाया न हो जाए, और अल्लाह रसूल से इन चीज़ों से कम मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह ताला ने इस आयत के आखिर में फरमाया, अल्लाह ताला फासिकों की हिदायत नहीं फरमाता। गोया अल कुरान ये कह रहा है कि बाप से मोहब्बत बाद में करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत पहले करो।
باپ دادا کی سبحان محبت اللہ، بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے، بھائیوں کی محبت بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے، اولاد کی محبت بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے، مال کی محبت بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے، بیویوں کی محبت بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے، تجارت کی محبت بعد میں، اللہ رسول کی محبت پہلے۔ معلوم یہ ہوا اپنی جان سے محبت بعد میں، اللہ رسول سے محبت پہلے۔ بلکہ قرآن نے اسی پر بس نہیں کیا، وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والے نہ ہوں گے جب اپنے آپس کے جھگڑے میں، اپنے معاملات میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اور جب تم فیصلہ کر دو اس فیصلے پر اپنے دل میں کھٹک محسوس نہ کریں اور اپنا سر تمہارے فیصلے کے سامنے جھکا دیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے تعظیم مصطفیٰ، یعنی جتنی بھی تعلیم پر عمل کر لو، اگر تعظیم نہیں ہے تو تعلیم کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ، یہ بہت لمبی حدیث ہے مگر میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اٹھے اور وہاں سے ہم سے الگ ہوئے، جدا ہوئے۔ جب دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی تو ہم پریشان ہوئے، اور ہم پریشان ہوئے، سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ پریشان ہو کر پہلے میں اٹھا اور یہ دیکھنے نکل گیا کہ حضور کہاں گئے، کہیں دشمن انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے بنی نجار کے باغ سے گزرتے ہوئے پھر ایک باغ میں پہنچے تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، یہ میری نالین رکھو اور جا کر کے کہو من قال لا الہ الا اللہ فبشرہ بالجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی نالین لے کر نکلتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ نالین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، اور جانے باہر نکلنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فبشرہ بالجنہ یا فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان و یقین کے ساتھ کہا تو اسے جنت کی خوشخبری ہے۔ مگر سنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نالین مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتا رہے ہیں نالین مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگا کر کے اگر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو تو کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلمہ اسی وقت فائدہ دے گا جب تعظیم مصطفیٰ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تعلیم مصطفیٰ بھی لے کر کے چلو اور تعظیم مصطفیٰ بھی ساتھ لے کر چلو، مگر تعلیم مصطفیٰ کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب تعظیم مصطفیٰ کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضرات محترم دیکھیے ہمارے نبی کی شان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زانو علی، حضرت علی کے زانو اقدس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضور کا سر مبارک وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے تعلیم مصطفیٰ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے اور عصر جا رہی ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، اور حضرت علی پریشان ہیں کہ رسول اکرم کو بیدار کیا جائے یا نہ بیدار کیا جائے۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں رسول کو بیدار کر دیتا ہوں، حضور کے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے تو کیا میرے لیے یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ نماز جو ملی ہے وہ بھی انہی کے صدقے ملی ہے، اسی پس و پیش میں ہوتے ہیں، اور حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، نماز عصر نکل جاتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، آنسو جاری ہوتے ہیں حضرت علی کے رخسار پر، حضرت علی کے آنسو گرتے ہیں اور حضور کے رخسار پر گرتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں علی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ بے آرام فرما رہے تھے، میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ کو بیدار کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ مجھے میری نماز جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تمہیں بیدار کر دینا چاہیے تھا، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ
علی تیری ہی عبادت میں تھا، علی تیری ہی طاعت میں تھا، یعنی تیری ہی فرما برداری کر رہا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے اشارہ فرمایا سورج کو، سورج واپس پلٹا اور حضرت علی نے اپنی اثر ادا کر دی، مگر یہ بتا دیا حضرت علی نے کہ یاد رکھو اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، کلمہ بھی فائدہ اسی وقت دے گا جب تعظیم مصطفیٰ ہو، عبادتیں بھی فائدہ اسی وقت دیں گی جب تعظیم مصطفیٰ کا خیال رکھا جائے۔ جشن رسول اعظم منانے والوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد منانے کی بات آتی ہے، ڈاکٹر عبد القادر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہاں جو حضرات سماعت کر رہے ہیں ہمارے مہمانان گرامی، میلاد کی جب بات آتی ہے تو جیسے ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بحث یہ چھڑ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اور پھر یہ بحث چھڑتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی وفات ہوتی ہے، 12 کو وفات ہے، ولادت کی تاریخ متعین نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 2 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول، الگ الگ تاریخی اعتبار سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں روایتوں میں موجود بھی اور کنفیوز کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بات کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے، وہ کہتے یہ ہیں کہ بتائیے آپ خوشی منا رہے ہیں، حضور کی وفات کا دن ہے معاذ اللہ اور خوشی منا رہے ہیں، لفظ وفات استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں وفات نہیں استعمال کیا جاتا، ان کے ہاں وفات استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں وفات حضور کی وفات پر۔ اب آپ بتائیے آپ خوشی منا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب محرم کے مہینے میں سنی امام حسین کی یاد میں کبھی بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے تو یہ حدیث سناتے ہیں کہ سوگ جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جب ربیع الاول میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں سوگ منانا چاہیے۔ آپ ان کے دھوکے کو دیکھیے، ربیع الاول میں کہتے ہیں سوگ منانا چاہیے، اور جب محرم میں بات آتی ہے تو حدیث سناتے ہیں کہ 3 روز سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم اگر حضور، اور ذرا غور کیجئے کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں، مگر انہیں سوچنا چاہیے، میرے نبی نے ہر چیز کو خود واضح فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی سارا سال میلاد مناتا ہے اور ربیع الاول میں زیادہ زور و شور سے مناتا ہے۔ آج بھی دیکھیے 3 ربیع الاول ہے، میلاد منایا جا رہا ہے، کہیں کل بھی منایا جائے گا، کہیں پرسوں بھی منایا جائے گا، یہ پورا مہینہ سنی جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، مگر انہیں وہ پورا مہینہ نظر نہیں آتا۔ 12 ربیع الاول سے نہ جانے کیوں اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی ذرا غور تو کیجئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ولادت کے ذریعے ہمارے رسول ہمیں ملے، حضور کی ولادت کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی اللہ کی نعمت ملی، حضور کی ولادت کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی اللہ کی آیت ملی، تو معلوم یہ ہوا ولادت کے ذریعے ہمیں حضور ملے ہیں۔ مگر یہ جو کہتے ہیں کہ وفات کی وجہ سے غم کیوں نہیں، تو ہم کہتے ہیں سنو، ہم حضور کے وصال کے دن کو مانتے ہیں مگر مناتے نہیں ہیں۔ مناتے اس لیے نہیں ہے کہ ولادت کے ذریعے ہمیں حضور ملے ہیں، مگر وصال کے ذریعے حضور ہم سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ جب جدا نہیں ہوئے ہیں اسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ میلاد کے ذریعے مصطفیٰ آ گئے، اور وفات کے ذریعے جو یہ کہتے وفات تو اس وصال کے ذریعے مصطفیٰ ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ یاد رکھے میرا نبی اپنے شان نبوت کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی شان رسالت کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی شان توسل کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی اپنی شان شفاعت کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی شان عظمت کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی شان عنایت کے ساتھ زندہ ہے، میرا نبی شان لطف و کرم کے ساتھ زندہ ہے۔ تم ایک زندگی
जिंदगी की बात करते हो, हम तो हजारों हयात की बात करते हैं। जरा गौर तो कीजिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से जिंदा है। इसी बुनियाद पर अगर जो अक्ल रखता है वो गौर करेगा कि नमाज में भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐ नबी आप पर सलाम, हर नमाजी नमाज में पढ़ करके हुजूर की हयात का ऐलान करता है। हुजूर की हयात का यानी हर नमाज मुस्तफा की हयात का ऐलान कर देती है। तो जरा गौर तो कीजिए, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना चलता है, चलता रहेगा। हुजूर आ गए, हुजूर हम में है, इसी बुनियाद पर हम मिलाद हुजूर के आने की खुशी मनाते हैं। दोस्ताने मोहतरम, मैंने कहा हुजूर ने बात अधूरी नहीं छोड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छी, मेरा यहां से जाना, मेरा विसाल, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर, इसलिए कि हुजूर आए तो हमें कलमा नसीब हुआ, हुजूर आए तो हमें नमाज मिली, हुजूर आए हमें रोजा मिला, हुजूर आए हम हज की दौलत से सरफराज हुए, हुजूर आए तो हमें ज़कात का सलीका मिला, हुजूर आए कराबतदारों का ख्याल कैसे रखा जाए ये सलीका मिला, हुजूर आए एक अच्छा मुआशरा कैसे बने ये हमें मालूम हुआ, हुजूर आए तो जिंदगी का सलीका मिला, हुजूर आए तो पूरी दुनिया को कानून अता फरमाया। आज भी यूनाइटेड नेशन के अंदर 75% कानून हुजूर के आखिरी खुतबे से लिया गया है। अब जरा गौर कीजिए, सब हुजूर ने अता फरमा दिया। हुजूर आए, अब हुजूर फरमाते हैं मेरा यहां से जाना भी तुमसे और तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि हुजूर ने यहाँ ईमान और इबादत की दौलत से हमें ईमान और इबादत की दौलत अता फरमाई। और यहाँ से जब आगे हम जाएंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी करीमी फरमाएंगे, हश्र में हमारी शिफात फरमाएंगे। मालूम ये हुआ यहाँ भी हाथ थामे हुए हैं, वहां भी हाथ थामेंगे। तो हुजूर हमसे जुदा न हुए, हुजूर हमारे साथ है, हुजूर हमारे साथ है। इसी मीलाद के जरिए आए, हम में आए, उसकी हम खुशी मनाते हैं। देखिए ये बात तो सब जानते हैं कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु अलैहि सलात यौमल जुमा फइन्ना सलातकुम तुरदु अलैया। कहा गया कि हुजूर ने फरमाया कि देखो जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप तक पहुंचेगा, बादे विसाल भी पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, बादे विसाल भी पढ़ते रहो, मुझ तक पहुंचेगा। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल असादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन, बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हराम, जमीन पर हराम करार दिया है कि वो नबी के जिस्म को खाए, और अल्लाह का नबी जिंदा है। अब जरा गौर कीजिए, जब अल्लाह का नबी जिंदा है, जिंदगी के साथ है, और खुद हुजूर ने अपनी हयात का ऐलान कर दिया है, तो मैं कहता हूं जब हुजूर कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, अब ऐरा गैरा अगर कहेगा नबी चले गए या नबी माअज़ल्लाह मर गए, हम उसकी मानेंगे, हम किसी ऐसे मुल्ला की मानेंगे या रसूल अल्लाह की मानेंगे, या रसूल अल्लाह की मानेंगे? बल्कि हम तो यही मानते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हम तो ये मानते हैं। इसी बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने ताजीम की वो कामयाब हुआ, वो कामरान हुआ, और दुनिया और आखिरत में उसे कामयाबी मिली। इसीलिए कुरान कहता है कि हमने रसूल को भेजा शाहिद बनाकर, डराने वाला बना करके और खुशखबरी देने वाला बना करके, ताकि लोग ईमान वाले बन जाएं। तो दोस्ताने मोहतरम, कामयाब वो हुए जो तालीम मुस्तफ़ा को भी लेकर चलते हैं, ताज़ीम मुस्तफ़ा को भी लेकर चलते हैं। तो मीलाद एक ऐसी महफिल होती है जिसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा है, कुरान पढ़ा सुनकर सुनाया जाता है, ये तालीम मुस्तफ़ा है, बयान सुनाया जाता है, ये तालीम मुस्तफ़ा है, कुरान के साथ साथ हदीस सुनाई जाती है, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। मिलाद की महफिल में तालीम भी है, ताज़ीम भी है, इसीलिए मिलाद मनाने वाले यहाँ भी कामयाब हैं, वहाँ भी कामयाब हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन गौसी शफ़ी, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए।
اور آمین اسلام و آمین سنیت کا زیادہ سے زیادہ ان سے کام لے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک بہت ہی باوقار علمی شخصیت حضرت ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب قبلہ نقشبندی مجددی مظہری، جو آج کے اس محفل کی صدارت و سرپرستی فرما رہے تھے، تھوڑی دیر تک وہ ہمارے درمیان رہے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ہندوستان کے ان بزرگوں میں سے ہیں آمین جو ہمارے لیے اب ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے بہرحال شک سبحان ابھی اللہ۔ آپ نے بڑی ہی نفیس اور بڑی حقیقی آپ نے گفتگو سماعت کی۔ حضرات میں آج کے اس محفل کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد ایک اور محفل جشن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری محفل کا انعقاد ہوگا، اور 6 ربیع الاول شریف 24 اکتوبر بروز سنیچر آپ حضرات اپنے وقت پر اس کو جوائن فرمائیں۔ اس کی صدارت کریں گے شیخ طریقت حضرت الشیخ سید سیف الدین فردوسی مدد اللہ العالی، جو خانقاہ معظم کے صاحب سجادہ ہیں، خانقاہ فردوسیہ اور بہار شریف، آپ نے سنا ہوگا بہار شریف کا بڑا نام ہے، نالندہ میں ہے، تو وہ اس کی انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے۔ اور سبحان اللہ۔ چشم و چراغ اشرف العلماء کا جو خانوادہ ہے حسنی حسینی، اس کے چشم و چراغ حضرت سے معیز اشرف صاحب اشرفی جیلانی کی آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ۔ ہم کو جوائن کریں گے ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب، جو ہندو یونیورسٹی بنارس سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر ہیں، وہ بھی ہم کو جوائن کریں گے۔ اور ایک اور علمی شخصیت حضرت ڈاکٹر سید سراج اجملی صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ اور ہمارے مفسر قرآن کی ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تو آپ حضرات اگلا جو پروگرام ہے 24 اکتوبر کا 10 بجے آپ تشریف لائیں، اور میں اس میں دوبارہ میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو بھی مہمان جنہوں جو شرکائے محفل ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، UC TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں ظفر عقیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صلاۃ والسلام کے چند بند وہ پڑھیں اور سلام اس کے بعد فضل دعا فرمائیں۔ اسلم وارسی صاحب بھی ہیں اور ظفر عقیل صاحب، ایک دو دشت کر دیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کعبے کے بدرود و جاہو، طیبہ کے شمس و ضحیٰ ہو، دافع جملہ بدا ہو، شافع روز جزا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام یا رسول اللہ
بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو ساری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا یا نبی نبی سلام سلام علیکہ، علیکہ، یا رسول یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا یا حبیب سلام حبیب علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ صلوات علیکہ. علیکہ. الصلاۃ الصلاۃ والسلام والسلام علیکہ یا رسول علیک اللہ، یا الصلاۃ رسول اللہ، والسلام الصلاۃ علیکہ والسلام علیک یا یا نبی نبی اللہ، اللہ، الصلاۃ صلی اللہ والسلام تعالی علیک علیہ یا حبیب اللہ، اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور صلی اللہ، اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صلی محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللهم اللہ صل تعالی على علیہ سيدنا وسلم. ونبينا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما. پروردگار عالم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. تمام مہمانان گرامی آج کے اس میں رسول اعظم میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی، سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. ہم سب کو دین و آمین. دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. آمین پروردگار عالم حضرت قبلہ آمین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کو صحت کاملہ شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار آمین. عالم ہم سب آمین بھائی رفیق ساتھی ہمارے حافظ قمر الدین صاحب اس دنیا سے پروردگار قضاء الہی سے وفات پا گئے. مالک و مولا ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش فرما. انہیں حضور آمین. اکرم صلی اللہ آمین. علیہ وسلم کی شفا سے بہرمند فرما. قبر کی آمین. آگ آمین. آمین قرار عطا فرما. کروٹ کروٹ میں جنت عطا فرما. ان کے صغائر و کبائر کو آمین معاف فرما. آمین پروردگار عالم انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. تمام مرحوم آمین پروردگار عالم جو مالک و مولا اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. مالک و مولا آمین سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم آمین اور آل انڈیا تبلیغ سیرت جس طرح سے جماعت کا کام اہل سنت والجماعت کا کام دین کا کام آگے پھیلا رہا ہے، نشر کر رہا ہے، پوری دنیا میں جس طرح پیغام پہنچایا جا رہا ہے، مالک و مولا سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. پروردگار عالم سیرت کو پروردگار عالم کامیابیوں سے ہمکنار فرما. پروردگار عالم جو خواب حضرت سیدنا مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دیکھا تھا، پروردگار عالم اس کو شرمندہ تعبیر بنا، کامیابی عطا فرما. اور پروردگار عالم یوسف جس طرح سے دن و رات لگا ہوا ہے مالک و مولا اہل سنت والجماعت کے لیے نشر کر رہا، پوری دنیا میں یہ پروگرام جا رہا ہے، مالک و مولا اس پر اپنا خصوصی فضل فرما. ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے. جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مالک و مولا جن کے والدین باقاعد حیات ہیں سب کو عمر دراز عطا فرما. اور جن کے والدین سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما. وصلی اللہ تعالی علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ لا الا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد رسول السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام اللہ علیکم. تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.